بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرؤف ہے۔ آپ کے اس پروگرام میں ایک بچہ 100 نمبر کا عملی اردو کا ہوگا جو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ 100 نمبر کا یہ بچہ ہے اور 3 کریڈٹ آج اس کے ہوں گے۔ تو 3 کریڈٹ آج کا مطلب ہے اگر آپ یونیورسٹی میں ریگولر کلاس لے رہے ہوتے تو ہفتے میں آپ کی 1.5 گھنٹے کی تقریباً 2 کلاسز ہوا کرتی۔ تو اس وقت چونکہ وہ آپ کے سامنے ہے صورتحال، تو آن لائن کلاس میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم اپنا آغاز کرتے ہیں اس بچے کا عملی اردو کا۔ تو آپ کا یہ کورس جو ہے 100 نمبر کا، جیسے میں نے عرض کیا، اور ایک سیمیسٹر میں آپ کو یہ پڑھائی جائے گی عملی اردو۔ آپ کا پروگرام 4 سال کا ہے اور اس میں 8 سیمیسٹر ہوں گے۔ تو 8 میں سے جو آپ کا پہلا سیمیسٹر ابھی شروع ہوا ہے تو اس میں یہ عملی اردو کا بچہ ہوگا، اور آنے والے 7 سیمیسٹر میں نہیں ہوگا۔ وہ کچھ اور پرچے ہوں گے آپ کے بنیادی پرچوں کے ساتھ، جس طرح اسلامک اسٹڈیز ہو سکتا ہے، سوشل سائنسز کا کوئی اور پرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے، آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے، کورس کا نام بھی لکھا ہے، پھر اس کا دورانیہ بھی لکھا ہے، اور اس کے کریڈٹ آرز بھی لکھے ہیں کہ 3 کریڈٹ آرز کا یہ 100 نمبر کا آپ کا پرچہ ہوگا۔ نیچے 2 چیزیں ہیں، کورس کا تعارف ہے اور پھر اس کے مقاصد ہیں۔ چونکہ پہلی کلاس ہے تو اس میں کورس کا تعارف اور جس مقصد کے لیے یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے یہ آگہی آپ کو ہونی چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے پہلے انٹرمیڈیٹ کی سطح تک جو آپ کی ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، بی کام وغیرہ کی تعلیم ہے، اس میں آپ نے اردو لازمی کے طور پر پڑھی ہے۔ تو جب آپ نے تقریباً 12 سال لازمی کے طور پر اردو پڑھ لی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب آپ کا ماسٹر ڈگری کی طرف آپ جا رہے ہیں تو یہ مضمون نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ انٹرمیڈیٹ پاس طلباء و طالبات اپنی عملی زندگی میں اردو کو صحت زبان کے ساتھ اور درست تلفظ کے ساتھ نہیں ادا کر پاتے، نہیں پڑھ پاتے۔ تو چونکہ بنیادی تعلیم جو ہوتی ہے میٹرک، ایف اے تک، تو ان لوگوں سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ غلطی کر دیں، لفظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہ کریں، ان کی صحت کا خیال نہ رکھیں۔ لیکن آپ چونکہ اب اعلیٰ تعلیم کی طرف آ گئے ہیں، آپ کی یہ ڈگری ماسٹر ڈگری تک آپ کا تعلیمی دورانیہ مکمل کرے گی۔ تو ایک آدمی جو ماسٹر ڈگری کر لیتا ہے تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا نظام تعلیم اس سے یہ امید کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چیزیں جن کا اسے بہت پہلے علم ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے مشاہدے میں آیا کہ یہ بہت کم ہوتا ہے، تو وہ نہیں سیکھ پاتے چیزیں، ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ جب وہ ماسٹر کرنے کے بعد کسی گزٹڈ پوسٹ پر آفیسر بن کر جاتے ہیں اور انہیں خط و کتابت کرنی پڑتی ہے، دوسرے اداروں کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑتے ہیں،
तकारीर और स्पीचेस करनी पड़ती हैं। उर्दू के हवाले से उन्हें फिर मुश्किलात पेश आती हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ के मसाइल होते हैं, लफ्ज़ों की अदायगी के मसाइल होते हैं, उस वक्त वो शर्मिंदा होते हैं। तो ये कोर्स जो है अमली उर्दू का BS की सतह तक इसको लाजमी के तौर पर अब पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मकसद बुनियादी यही है कि जब आप मास्टर्स डिग्री मुकम्मल कर लें तो ये बुनियादी छोटी छोटी चीज़ें, लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करना, लफ्ज़ों को सही सेहत के साथ पढ़ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उस सिलसिले में ये कोर्स है, आपकी खिदमत में चीज़ें पेश करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें इस कोर्स में शामिल हैं और जिनकी ज़रूरत महसूस की जाती है कि मास्टर डिग्री जो एक बच्चा लेता है तो उसको हमारी जो कौमी ज़बान का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, इसका जो इसकी बुनियादी चीज़ें हैं, इसकी बुनियादी मालूमात हैं, ये उसे पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में इंटरमीडिएट की सतह तक, जिसे हम हायर सेकेंडरी क्लासेस कहते हैं, वहाँ तक उर्दू लाजमी है। मगर देखा यही गया है कि तलबा को मसाइल पेश आते हैं बाद में, और ये इससे पहले भी हमारा तजर्बा है BS की क्लासों को अमली उर्दू पढ़ाते हुए, और जब उनसे इम्तहान लिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उन्हें 5वीं से पहले सीख लेनी चाहिए थी, वो FA FSC तक नहीं सीख सकते। तो देखिए कि बरकी इसमें एक चीज़ है कि बरकी जो अबलाग आमा है, हमारे सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है, उसमें अंग्रेज़ी और रोमन जो रस्मुल ख़त है इसका बेजा दखल। अब रोमन क्या है आप जानते हैं, रोमन का बेजा दखल देखिए कि हम इसमें, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, कि हम जो मैसेज चैट करते हैं मोबाइल पर दोस्तों के साथ, तो इसमें 99% लोग रोमन रस्मुल ख़त इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। क्या होता है, मसलन हमने एक बात है कि मैं आकर आपको बताऊंगा, तो हम डबल A को या सिंगल A लिखकर आ, और फिर काफ ए रे या काफ और उसके साथ K और R को मिला लेते हैं, तो कर, और फिर जाऊंगा को GAUN या JAUN, तो मतलब हमने अपनी सूरतें बनाई हुई हैं। तो ये रोमन रस्मुल ख़त है। अब इसका नुकसान क्या हुआ, इसके बेजा दखल ने, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जब हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो उसको अंग्रेज़ी हिज्जों के साथ लिखते हैं, तो इसने नुकसान क्या किया है, उर्दू इमला और तलफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बिगाड़ दिया है। उर्दू इमला का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है इस चीज़ ने। लिहाजा उर्दू कवायद की गलतियाँ, ग्रामर की गलतियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। इस चीज़ का हमने देखा है आपसे पहले स्टूडेंट्स को भी, कि जब उनसे इम्तहान लिया जाता है तो बेशुमार गलतियाँ होती हैं, और वहाँ पता चल रहा होता है कि ये आपने वो रोमन रस्मुल ख़त जो आप लिखते हैं मोबाइल पे मैसेज चैट करते हुए, ये उसका नुकसान है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए, नई नस्ल कौन है, जिस तरह आप BS में आए हैं तो आपको ये पर्चा पढ़ाया जा रहा है, अपनी कौमी ज़ुबान को दुरुस्त और सेहत के साथ बोलने
اور لکھنے کی ضرورت جو ہے وہ دو چند ہو گئی ہے، بہت ضرورت ہے اب اس کی۔ یہ کورس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم بی ایس میتھ کر رہے ہیں، بی ایس انگلش کر رہے ہیں، بی بی اے ہمارا بزنس شعبہ ہے، ہم ٹیکنالوجی میں چلے گئے ہیں، آئی ٹی ہے ہمارا شعبہ، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، یا کوئی اور سائیکالوجی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں اس سطح تک بھی یہ بنیادی سی اردو کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں نے شروع میں یہ عرض کیا ہے کہ ہاں اس کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4% لوگ ایسے ہوں جو ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن تعلیمی اداروں میں یا ایک کلاس روم میں صرف 2-4 لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، پوری کلاس کی ضروریات کو دیکھا جاتا ہے، اور انہیں جو چیزیں نہیں آتی یا جن چیزوں میں وہ کمزور ہیں وہ چیزیں ٹیچر چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ پڑھائی جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ کورس، اب اس کورس کے چند مقاصد پہلے بھی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ طلباء اور طالبات کو اردو زبان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اردو زبان کی بنیادی چیزیں جس میں حروف تہجی آگے جب ہم آپ کے اس کورس کی تفصیل کو دیکھیں گے، آپ نے جو اس سیمیسٹر میں چیزیں پڑھنی ہیں اس میں عرض کروں گا کہ کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں گے اس میں۔ تو جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے اردو زبان کا، اس کا تعارف آپ کو کروایا جائے گا، بنیادی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اردو زبان کی جو صرفی اور نحوی ایک ترتیب ہے، صرفی نحوی قواعد و ضوابط، اس کی روشنی میں درست اردو بولنے اور لکھنے کے قابل آپ کو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ صرفی نحوی یہ ہوتا ہے کہ جملوں کی اور لفظوں کی ساخت، ان کا درست استعمال، ان کا درست املا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، اور انشاءاللہ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ آپ کا ایک سیمیسٹر میں یہ جو 100 نمبر کا پرچہ ہے، بہت ساری بنیادی چیزیں آپ کو پڑھا دی جائیں جن کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ اب اس کورس کو پڑھنے کے بعد، اس کورس کی تکمیل کے بعد، جب آپ مکمل طور پر یہ پرچہ پڑھ چکے ہوں گے، تو جہاں عام زندگی میں درست اور مؤثر اردو بولنے کی اہلیت آپ میں آ جائے گی، وہاں آپ عملی زندگی میں پیش آنے والے سرکاری، نیم سرکاری اور ذاتی آپ کے جو کاروباری معاملات ہیں ان کو اردو میں انجام دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ دیکھیے کہ آنے والے وقت میں خدا کرے کہ آپ سب گزٹڈ جو ہے پوسٹیں وہاں آپ کی تعینات ہوں، آپ تو جب آپ کو کہیں خط و کتابت کی دوسری کسی فرم، آپ کا شعبہ بزنس ہے فرض کیا، تو جب آپ ایک اچھے بزنس مین بن جاتے ہیں تو آپ کو کسی دوسری فرم کے ساتھ، فیکٹری اور مل کے ساتھ کسی مراسلے کی، کسی خط و کتابت کی ضرورت پڑے گی، تو اس وقت آپ مالک ہیں اور آپ یہ چیز جانتے ہیں، تو آپ خود اپنا لیٹر جو ہے وہ اردو میں لکھ کے انہیں بھیج سکتے ہیں، وہاں آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس کورس کو پڑھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک طالب علم جب ماسٹر ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد ایک بنیادی خط کے لیے وہ کسی دوسرے کا محتاج ہو، تو پھر ایسی ڈگری پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم اس میں خط و کتابت کو دیکھیں گے، درخواستیں جو ہیں بنیادی نوعیت کی، رسید جو ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے طالب علم اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب اس سطح پہ ہم اب رسید دیکھیں گے تو کیا تو موبائل کا زمانہ ہے، تصویر کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میسنجر کا زمانہ ہے، تو چیزیں موبائل پر لکھ کر نہیں بھیجی جا سکتی۔ دیکھیے ابھی تک آپ چونکہ عملی زندگی میں نہیں آئے،
دفتری معاملات کو نہیں جانتے کہ جہاں ہارڈ کاپی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے، ہارڈ کاپی ہی سند سمجھی جاتی ہے، تو پھر وہاں ضرورت پڑتی ہے، خط و کتابت کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو جب آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے اور آپ کو چند جملے اردو میں لکھنے کے لیے کہا جائے، آپ وہاں قلم پکڑ کر بیٹھ جائیں اور اس چیز کے محتاج ہوں کہ اب کوئی بندہ بتائے تو آگے ہم بات لکھیں، اس وقت یہ چیز آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی۔ تو ہمارا تعلیمی نظام، آپ کی یونیورسٹی، آپ کی ڈگری تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی یہ چیزیں، آپ کے یہ معاملات آپ کی اس ڈگری میں طے کر دیے جائیں تاکہ آپ آنے والی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے آپ محتاج نہ ہوں۔ یہ تو وہ چند باتیں تھیں یا تعارفی گفتگو تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے گوش گزار کی جائے، تاکہ پہلا سوال یہی اٹھتا ہے آپ کی طرف سے کہ جناب ہمارا پروگرام تو یہ ہے، ہمارا پروگرام تو BBA ہے، ہمارا تو IT ہے، ہمارا تو میتھ ہے، ہمارا کوئی اور ہے، تو یہاں بھی اب ہمیں اردو پڑھائی جائے گی اور اردو میں بھی ایسی چیزیں جو بہت بنیادی سی ہیں، مثلا حروف تہجی بھی آپ کو سکھائے جائیں گے۔ تو ہاں ضروری ہے، آپ کی اس ڈگری کی تکمیل کے لیے آپ کو یہ پرچہ ضروری پڑھنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں چند چیزیں ہیں، میں مختصر سا وہ آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں جو ہمارے کورس کی ہے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ گفتگو جو ہوگی اس میں تفصیل دیکھیں گے اور باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو 4 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے اردو زبان کا بنیادی ڈھانچہ، اس میں مزید 3 چیزیں اور ہیں جن کی ہم مشق بھی کریں گے، انہیں لکھیں گے بھی۔ اس میں پہلا حروف تہجی، حروف شمسی، قمری، اور پھر بے جو اس کا ہے وہ بنیادی آوازوں کے حوالے سے ہے، اسی طرح جیم جز جو ہے وہ قواعد کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس پر تو انہیں تفصیل سے دیکھیں گے۔ دوسرا حصہ ہمارا اصلاح زبان کا ہے، اس میں عام بول چال کی غلطیوں کو دیکھا جائے گا، روزمرہ محاورہ، عام بول چال، درست تلفظ کی عملی مشق اور رموز اوقاف کے بارے میں، املا کی اغلاط، ان کی درستی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور پھر تیسری چیز دفتری اردو ہے، اس میں دفتری اصطلاحات ہیں جو بہت زیادہ انگریزی میں مستعمل ہے ہمارے ہاں، تو ان اصطلاحات کو اردو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، ترجمہ کریں گے ان کا، اور پھر ان کے استعمال کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، جہاں کہیں یہ استعمال ہوتی ہیں آپ نے اردو میں کیسے کرنی ہے۔ پھر دفتری خط و کتابت، وہی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں اعلان نامے ہوتے ہیں، درخواستیں ہوتی ہیں، رسیدیں ہیں، اور دعوت نامے وغیرہ، اشتہار بنانے کا طریقہ، آپ نے کسی جگہ اشتہار دینا ہے تو وہ طریقہ بتایا جائے گا۔ پھر کاروباری اردو میں بھی مختلف چیزیں ہیں، کاروباری معاہدے ہوتے ہیں، کرایہ نامہ ہوتا ہے، اشیاء کی خرید و فروخت کے خط ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی فرصت میں یہ ساری چیزیں آپ کو غیر ضروری لگیں اور ان کی اہمیت آپ کو لگے کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ کو اپنی زندگی میں اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے اس کورس کا نام ہی عملی اردو ہے کہ جب آپ عملی زندگی میں اپلائی کریں گے، چیزوں کو آپ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ اردو میں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اردو میں ہم لکھیں تو کیسے لکھیں، اس وقت آپ کو یہ ضرورت پیش آئے گی۔ انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کورس آپ کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا اور انشاءاللہ بہت مددگار ثابت ہوگا۔ تو
یہ وہ چند باتیں ہیں جو آپ نے سن لی. اب آپ کوشش کریں گے کہ اپنی دلچسپی کو بھی بڑھائیں اردو کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. ڈگری میں 100 نمبر کا پرچہ تو ہے، وہ تو آپ کو پاس کرنا ہے، لیکن اس میں دلچسپی آپ دکھائیں گے تو آپ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے. تو باقی گفتگو جو ہے ہماری کورس پر انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.